کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے سائے میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں کبھی بھی اندھیرے کی رات نہیں آتی، لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ گمراہی کے راستے سے نکال کر اپنی رحمت کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ ان سے فرماتے ہیں، اے بندو، تم کہاں بھٹک رہے تھے؟ تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں کھو رہے ہو؟ تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، میں نے تمہیں اپنے لیے خالص کیا تھا، تم میرے چنے ہوئے ہو، تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ لوٹ آؤ میرے پاس، یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اور جانتے ہیں ان خوش قسمت بندوں کو اللہ اپنی خاص عنایات سے نوازتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی روشن کر دیتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ اللہ پر کامل یقین اور توکل رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے، اور اللہ کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت ہی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگیوں کو نیک اعمال سے سجا کر آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قدرت نے کس کو کس سے ملوانا ہے۔ اس بات کا فیصلہ قدرت خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ آپ مانگتے وہ ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے، مگر اللہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ایک دن آئے گا کہ جب آپ کی دعا پر کن فرما دیا جائے گا، اور آپ اپنی زندگی میں بہت قریب سے مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مصیبت یا کوئی خوف آپ کے پیچھے پیچھے آئے تو آپ اس پر ایسا ڈٹ جائیں کہ اللہ بھی آپ کی ہمت پر رشک کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا۔ جانتے ہیں آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی دعا اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ آپ دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں جانتا ہے، اور وہ اسے ہی چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھیں، دعاؤں کا مسلسل آپ کے لبوں پر تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں پر راضی ہے۔ جانتے ہیں اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، اور سنو آپ اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب اتنا یقین سے مانگا ہے پھر غم کس بات کا ہے؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ روتے ہوئے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل تھک جائے تو جان لیں کہ آسمان سے آپ کی مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر انتظار کرتے ہوئے پوری طرح ٹوٹ چکے ہو نا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس سے انسان کی روح کو بہت طاقت ملتی ہے جو آپ کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ وہ آپ کو آزمائش سے گزار کر عنقریب آپ کو اس کا بہترین اجر دینے والا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے،
دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی، اور اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی بھی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے بھی یہی سیکھا ہے کہ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور یہ جان رکھیں برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، اس لیے صبر رکھیں، یقین رکھیں سب اچھا ہوگا۔ جب بھی پریشان ہوں تو سر مت پکڑیں، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ وہ روز سنتا ہے آپ کو بہت قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہیں نصیب سے؟ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ پتہ ہے اس دن آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جسے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اس لیے سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کریں، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا۔ یہ عطا ہے مالک کی، جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ کچھ دروازے اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ فائدہ اللہ کی طرف سے ہے، محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ صرف ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ آپ کے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت آپ کا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ بے شک انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے اپنے نفس کے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کے بھی برے وقت پر ہنسنے کی غلطی مت کریں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ لوگ آپ کو بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہو جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی ہے، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اپنے رب سے مانگا کریں، کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ذات۔ اپنی تمام مشکلات کو کہہ دے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔
یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب درد کی شدت سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا، ثابت تو اس سے بھی ہوتا ہے رب کا ہونا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ پتہ ہے شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر سے دعا کا راستہ اور نیچے سے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خوشیوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ انسان نے کہا یا اللہ میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک بات کہوں، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ تھک چکے ہیں تو اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ پتہ ہے میں اپنے ہر غم صرف اللہ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ گھبراؤ نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ پھر وہ آپ کی من پسند چیز آپ تک لے آئے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور پتہ ہے کہ جب اللہ کی مدد ہمارے لیے آتی ہے تب ہمارے آنسو، ہمارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں اور آگے بڑھیں۔ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے نا کہ کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں۔ ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں۔ اس لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ کبھی بھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا باعث تھی۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھیں۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جانتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں کہ خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ کوئی غم بیچ کر آپ کو اپنی طرف رجوع کرا لے گا، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کا رب آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر دل پریشان ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، تھان لو تو جیت ہے، اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو آپ اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دنیا سے تھک جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کریں، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوفزدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، وہ رب آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ اللہ کو آپ کا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ جب آپ اللہ کی چاہت پر سر جھکا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا
اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ آج وقت ہے اپنے لیے خود ہی استغفار کر لے۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ جس نے آپ کی ایک بھی بات سنے بغیر آپ کو غلط مان لیا ہے، وہ آپ کے لاکھ دلائل پر بھی آپ کو صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کر کے کیا کریں گے؟ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ یقین رکھیں اپنے رب پر، وہ آپ کو ویران کونے سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ، جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اسے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اسے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے فیصلے کا اختیار دے دیں۔ آج کہہ دیں کہ اللہ ہی میرے سب کام بنانے والا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ آج ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں اپنی نافرمانی نہیں کرنے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا۔ وہ رب نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے۔ آ جاؤ تم چل کر آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تم میرے پاس ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ کتنے گناہ گار ہو، کتنے نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل کے ہو، کس رنگ کے ہو، کس عمر کے، کس رتبے سے ہو، درد میں آ رہے ہو، شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آ رہے ہو یا شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا جاؤ تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ تمہارا اور میرا تعلق اب ختم، بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو، آ جاؤ، مانگو مجھ سے، ایک بار سچے دل سے مانگو تو صحیح، سچے دل سے میرے ہو کے دیکھو تو صحیح، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ
اور عزت نہیں ملتی۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔